Assalamu alaikum. Welcome to online classes from group of 5-star and North City Public Secondary School and Girls College. Today's your online classes of Pakistan Studies, class 8, 9 and 10. लेक्चर के दौरान मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए और बेटा लेक्चर में दोनों मीडियम में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें और आपको लेसन को समझने में कोई प्रॉब्लम कोई दुश्वारी ना आए। कल लेक्चर नंबर 16 में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने 1949 की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने करा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ 1949 पढ़ा था हमने और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि आइन क्या होता है और किस तरह से जो है इसे नाफिज किया जाता है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कवायद ज़वाबित के उसूल को आइन कहा जाता है और उसे डिसिप्लिन के साथ चलाने के लिए इसीलिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला ना हो। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आज हम। Constitution of 1956. In June 1955, a new constituent assembly was elected and constitution making started. The constitution of the country was prepared in less than 1 year. It was imposed on March 23, 1956. It is called the Constitution of 1956. जून 1955 में दूसरी दस्तूर असेंबली मुंतखब हुई और आइन साजी का काम शुरू कर दिया गया और एक साल से भी कम वक्त में जो है मुल्क में आइन बना लिया गया जो कि 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ। इस आइन की नुमाया खसूसियात क्या थी, आइए वो पढ़ते हैं। सैलाइन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। In the preamble of Constitution, it was stated that all power belonged to Almighty Allah, and Pakistan was declared an Islamic Republic. Federal parliamentary system was introduced in the country. Governor General was replaced by the President. The powers were distributed between the center and the two provinces of Pakistan, namely East Pakistan and West Pakistan, under the federal system of government. It was ensured to provide all opportunities to the Muslims who led their lives according to the teachings of Islam. Maintenance of close relations with the Muslim countries of the world was emphasized. The office of the head of the state was restricted to Muslims, and existing law contrary to the principles of Islam was to be amended. Contrary, the right of the non-Muslims minority were given due protection. Urdu and Bengali were declared as the national languages of Pakistan. 1956 के आइन में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। इसमें ये बताया गया कि हाकिमियत आला और इक़्तिदार आला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। मुल्क में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफिक नहीं होगा। इस आइन के तहत रियासत में पार्लिमानी निज़ाम नाफिज किया गया जिसमें सदर को आईनी सरबराह की हैसियत दी गई। ताहम इंतजामिया के हकीकी इख्तियारात वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के पास ही थे। वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह थे और वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर उस वक्त तक रह सकता था जब तक उसे पार्लियामेंट का एतमाद हासिल रहता। सदर का मुसलमान होना जरूरी था। गवर्नर जनरल की जगह सदर ने ले ली, मतलब कि जो ओहदा पहले गवर्नर का था अब पहला वही ओहदा जो है पहला सदर का होगा। मतलब जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो सबसे पहले जो ओहदा जो था वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल के तौर पर उन्हें दिया गया, लेकिन अब जो है वो पहला जो इख्तियार जो है वो सदर के नाम पर होता है, यानी कि सदर पहला ओहदा होता है जो कि मुल्क का बागडोर संभालता है। गैर मुस्लिम अक़ीदतों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, यानी कि
جو مائنورٹیز میں جو لوگ ہیں غیر مسلم ہیں ان کو اسی طرح سیفٹی اور اسی طرح انہیں عدل اور انصاف سے نوازا جائے گا، عدل و انصاف ان کے ساتھ قائم کیا جائے گا جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے مراد ہے کہ مسلمان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور وہ اپنی تمام اصول و ضوابط کے مطابق جو کہ قرآن و سنت نے، قرآن مجید نے اور سنت نے ہمیں دی ہے، ہم اس کے مطابق زندگیاں آزادانہ طور پر گزار سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ پاکستان دنیا کے تمام مسلم ممالک سے قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم کرے گا۔ صدر پاکستان ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو کہ تمام موجودہ قوانین کا جائزہ لے گا اور ان میں ضروری ترامیم کی سفارش بھی کرے گا، یعنی کہ جہاں مناسب ضرورت ہو کہ اس میں چینجنگ کرنی ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے وہاں پر، تو وہ انہیں یہ اختیار حاصل ہوگا۔ یہ آئین صرف 2.5 سال تک نافذ رہا اور ملک میں جو ہے سیاسی سازشوں اور آپس کی چکلش اور جو اقتصادی صورتحال میں تھی وہ اچھی نہیں تھی، تو فوج کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ ملک کا نظم و نسق سنبھال لے۔ 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور افواج پاکستان کے سپہ سالار کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے حکومت پاکستان کے اختیارات سنبھال لیے۔ 1956 کا آئین جو تھا وہ منسوخ کر دیا گیا اور تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ اس طرح پاکستان پھر تقریباً 3 سال 8 ماہ تک آئین کے بغیر ہی چلتا رہا۔ Constitution of 1962 General Muhammad Ayub Khan got a new constitution prepared which was promulgated in the country on June 8, 1962. Martial law was lifted from the country. This constitution is known as the Constitution of 1962. जनरल मोहम्मद अयूब खान ने एक नया आइन बनाया जिसे 8 जून 1962 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया। मुल्क से मार्शल लॉ उठा लिया गया। इस आइन को 1962 का आइन कहा जाता है। इस आइन में नुमाया हदोफाल क्या थे? Salient features of the Constitution of 1962. The objective resolution 1949 was included in the preamble of the Constitution. The public representatives would use their powers within the limits prescribed by Holy Quran and Sunnah. The Islamic Republic status of the state was upheld. No law contrary to the principles of Islam was to be enforced. People were provided all possible opportunities to lead their lives according to the teachings of Quran and Sunnah. An Islamic Advisory Council was set up with the objectives to identify un-Islamic provisions in the existing law and recommend amendments to make them in accordance with the Islamic principles. The presidential form of government was introduced. All the powers were concentrated in the office of the president. The system of basic democracies was made part of the Constitution. Indirect system of election was introduced. قرارداد مقاصد 1949 کو آئین کی ابتدائیہ میں پریمیبل میں شامل کیا گیا۔ عوامی نمائندے قرآن و سنت کی مقررہ حدود کے اندر اپنے اختیارات استعمال کر سکتے تھے۔ 1962 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا اور قرآن سنت کے خلاف جو ہے کوئی قانون جو ہے قرآن و سنت کے منافی نہیں نافذ کیا جائے گا اور وہاں کے عوام کو تمام مواقع اور سہولتیں مہیا ہوگی تاکہ وہ اپنی قرآن سنت کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں۔ اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی تھی تاکہ جو قوانین میں غیر اسلامی مفاد کی نشاندہی کی جائے
اور ان قوانین میں ایسی ترامیم کی سفارش کی گئی جو انہیں اسلامی اصولوں کے مطابق بحال دے۔ تمام اختیارات صدر کے پاس ہوں گے۔ ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ بنیادی جمہوریت کے نظام کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا اور صدر جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے لیے انتخابات کا بالواسطہ نظام رائج کر دیا گیا، نافذ کر دیا گیا۔ 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک نافذ رہا۔ 1968 کے آخر میں اور 1969 کے شروع میں صدر ایوب خان کی حکومت کے خلاف اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوام نے ایک زبردست تحریک چلائی اور پورے ملک میں تشدد کی لہر پھیل گئی۔ ملک میں فسادات ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کے باعث 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفا دے دیا اور اس وقت کے بری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک میں دوبارہ ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا۔ یہ آپ نے 1962 اور 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے، آپ اسے اچھی طرح بار بار سنیے اور ان دونوں کانسٹیٹیوشنز کو اپنے الفاظ میں ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو اسے نوٹ ڈاؤن کیجیے گا اور فرائیڈے اور سیٹرڈے والے دن اپنے گیجٹ کے ہاتھ اسکول میں سبمٹ کروائیے۔ اللہ حافظ۔